میرا نسبتوں سے کوئی تعلق نہیں. میں کسی کو مسلمان، ہندو، سکھ اور فلانا فلانا سے نہیں جانتا ہوں. مجھے اس بات سے کام ہے کہ میری اوپر ایمان ہے اور میرے قرآن کے مطابق اعمال کر رہا ہے تو بس یہ میرا بندہ ہے. خواہ کوئی اس کو یہودی کہے یا یہ خود یہودی کیوں نہ ہو، یا یہ عیسائی کیوں نہ ہو، یا یہ سکھ کیوں نہ ہو، لیکن میری اوپر ایمان لایا ہے اور میرے قرآن کو فالو کر رہا ہے، میرے قرآن کو مان رہا ہے، قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس کو تسلیم کر رہا ہے، نام اس کا کچھ بھی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جزیات بیان نہیں کیے، اور جہاں بیان کیے ہیں وہاں صاف کہا ہے اللہ نے. سورت بقرہ آیت نمبر 40 میں اور 41 میں دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم وآمنوا اور ایمان لے آؤ بما اس کتاب اور ان احکامات پر انزلت جو میں نازل کر چکا ہوں مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والا ہے تمہارے ساتھ کی کتابوں کو، یعنی قرآن کو نازل کر چکا ہوں جو تیرے تورات اور انجیل اور زبور کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہاں واضح طور پر اللہ نے قرآن کی طرف ان کو تبلیغ اور دعوت کی. مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ماننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں مانا جا سکتا. تو لہٰذا یہ ان کا اپنے صحیفوں کو بھی وہ لوگ نہیں سمجھے ہیں، یہی یہ مغالطہ ان لوگوں سے ہوا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، بس خود کو مسلمان کہلائے بیٹھے رہے، قانون کسی کا بھی مانتے رہے. والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی کہلانے لگے، والنصارى اور وہ لوگ جو نصارہ کہلاتے ہیں، والصابئین اور وہ لوگ جو صابی کہلاتے ہیں. مسلمان کہلانا، یہودی کہلانا، عیسائی کہلانا، صابی کہلانا، بریلوی کہلانا، دیوبندی کہلانا، پنچپیری کہلانا، حنفی غیر حنفی اہل حدیث کہلانے سے میرا کوئی تعلق نہیں. تعلق کس سے ہے؟ من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، وعمل صالحا اور اس کے ضمن میں وہ نیک اعمال کرتا رہے. میں نے بتا دیا نیک اعمال کون ہے، جو میرے رب نے قرآن میں بھیجیں. اگر ساری دنیا کسی کو اچھا عمل کہتا ہے، میٹھا تو ہوگا مگر صالح نہیں ہوگا. صالح عمل وہ ہے جو قرآن نے بتایا، نبی نے فرمایا. وعمل صالحا اور عمل کرے نیک، فلہم اجرہم تو ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا عند ربہم اللہ کے ہاں. ولا خوف علیہم نہ ان کے اوپر کوئی قسم کا خوف ہوگا روز قیامت. ولا ہم یحزنون نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.